ہر انسان کا، ہم سب موجود ہیں یا ہم سے پہلے جو گزر چکے، ہر انسان کا 5 جہانوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ کتنے جہانوں سے؟ یہ بات یاد کر لیں۔ ہر جو فرد دنیا میں آیا ہے اس نے 5 جہانوں سے گزرنا ہے۔ سب سے پہلا جہان عالم ارواح، جہاں میرا اور آپ کا جسم تو نہیں تھا، روحوں کا جہان تھا، وہاں روحیں تھیں، اور سب سے پہلے روحوں کو بنایا۔ روایات میں آتا ہے کہ روحیں، انسان تو یکے بعد دیگرے آ رہے ہیں نا، آج ہم ہیں، 10 سال کے بعد شاید ہم میں سے کوئی بھی نہ ہو، 20 سال کے بعد شاید کوئی نہ ہو، 50 سال کے بعد کوئی نہ ہو، نئے لوگ پھر آ جائیں گے، 100 سال گزرے گا ان میں سے کوئی نہیں ہوگا، اگلے نئے لوگ آ جائیں گے۔ یہ کب سے تسلسل چل رہا ہے۔ لیکن عالم ارواح میں ایسا نہیں ہے کہ پہلے اس کی روح، پھر اس کی روح، پھر اس کی روحیں ساری اکٹھی بنی۔ آگے جسم میں آنے میں کوئی جلدی ہے، کوئی تاخیر سے۔ تو پہلا جہان جو ہم سب نے، وہاں ہماری روحوں نے ایک زندگی بسر کی، وہ کون سا جہان ہے؟ عالم ارواح۔ ایک یاد ہو۔ دوسرا جہان ہے عالم دنیا، دنیا کا جہان۔ اس میں ہم آئے، ہمارے بعد بھی لوگ آئیں گے، ہم سے پہلے بھی لوگ آئے، وہ سارے اس عالم دنیا میں آئے، پھر چلے گئے۔ جب بندہ عالم دنیا میں آتا ہے تو اس کے بعد اگلا جہان ہے عالم برزخ۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ عالم برزخ کو آسان سادہ سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں، قبر کا جہان۔ ایک مدت تک ہم نے قبروں میں رہنا ہے، پچھلے جو لوگ ہیں وہ رہ رہے ہیں، کوئی جلا دے، کوئی بہا دے، قبر کا مزہ اس نے بھی چکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہندو مردے جلا دیتے ہیں تو ان کے لیے قبر کہاں، اور ان کے لیے، سکھوں کے لیے قبر کہاں، نہ، یہ نظام اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو یہاں چاہے لے آتا ہے، لے آنے پر قادر ہے۔ جہان کتنے ہوئے؟ 3۔ چوتھا جہان ہے میدان محشر۔ جب دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا، میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، اور یہ ہوگا چوتھا جہان۔ 5ویں جہان میں تقسیم ہے، یہ 4 جہان تک سب نے جانا ہے۔ 5ویں جہان میں تقسیم ہے، وہ 2 حصوں میں رہتا ہے، اس کے 2 طبقات ہیں، ایک کو جنتی گروہ کہتے ہیں، ایک کو جہنمی گروہ کہتے ہیں۔ یہ کون سا جہان ہے؟ 5واں۔ کوئی جنت میں جائے گا، اللہ کرے ہم سب جائیں۔ اللہ تمام مسلمان جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی بخشش فرمائے، ہمارے جو بڑے جا چکے ہیں اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے، اللہ ہماری بھی بخشش فرمائے، اللہ آنے والی نسلوں کی بخشش فرمائے۔ یہ 5واں جہان ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ پلسرات جو ہے نا وہ تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، تو 500 سال چڑھتے ہوئے، 500 سال اوپر سے گزرتے ہوئے، 500 سال نیچے اترتے ہوئے، تو ایک بندے نے صافہ رکھا موڈے پہ، چل پڑا۔ بندہ کہتا تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنا مولوی صاحب لنگن جو نہیں دینا تو پھر اتنے کی لینا ہے۔ تو آپ کہیں کہ اب انشاءاللہ کہنی ہے، اب جنت میں نہیں جانا تو پھر مسجد میں کیوں آئے؟ تو یہ مساجد جو ہیں یہ جنت کے باغات ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے۔ تو بہرحال جہان کتنے؟ 5، وہ آپ نے سن لی۔
اب ایک چیز پہ غور کرنے، ان پانچوں جہانوں میں اعزاز دیکھیں، ان پانچوں جہانوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہو تو اللہ کرے۔ پانچ جہان ہیں اور پانچوں جہانوں میں، یہ کوئی میں نے ذوق خطابت میں نہیں کہہ دیا، میرے پاس خطیبانہ سٹائل ہے ہی نہیں۔ پانچ جہان ہیں، پانچوں جہانوں میں قرآن و سنت کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کی معیت میں ہیں، اور کوئی ایک جہان بھی ایسا نہیں ہے یہاں آقا اور صدیق جدا ہوں۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ نے رفاقت پانچوں جہانوں کی نبوت کے ساتھ عطا فرمائی ہو، اس صدیق کے بارے میں اگر کوئی کچھ اور سوچتا ہے، کوئی کچھ اور کہتا ہے، تو ہمیں دائیں بائیں نظریں دوڑانے کی ضرورت نہیں، ہمیں کچھ دلائل اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں۔ بات یہاں پہ ختم ہو گئی۔ فلاں کیا کہتا ہے، اس نے کون سی کتاب کھولی ہے، اس نے کیا دلیل دی ہے، اس نے کتنے دلائل دیے ہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ سوشل میڈیا کھولو گے، فتنوں کا ایک جہان کھلا ہوا ہے، ہر روز نیا فتنہ کھڑا ہوتا ہے، ہر روز نئی بات ہوتی ہے، ہر روز نئی گفتگو کرنے والا آتا ہے، لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے دائیں بائیں دیکھنے کی۔ جب ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ جہان ٹوٹل پانچ ہیں، پانچوں جہانوں سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے، اور ہر جہان میں جہاں نبوت ہے وہاں صداقت ہے، یہاں نبوت ہے وہاں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم ارواح میں روحوں کی یہاں آپس میں محبت ہوتی ہے۔ اچھا، ذوق ہو تو کچھ نکتے ہوتے ہیں، ذوق نہ ہو تو نکتے جو ہیں وہ سینے میں اترتے ہی نہیں ہیں، آگے کیا دینے ہیں۔ ذوق سے سنیں ذرا۔ عالم ارواح میں جن روحوں کی آپس میں محبت ہوتی ہے، دنیا میں بھی ان کی آپس میں محبت ہوتی ہے۔ بات سمجھیں کچھ؟ عالم ارواح میں جن روحوں کی آپس میں محبت ہے، دنیا میں بھی ان روحوں سے روحوں کی محبت ہے۔ مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو، ہمیں صحابہ سے محبت ہے۔ خدا کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اللہ تعالی نے کسی قوم کو اتنا خوبصورت نظریہ دیا ہی نہیں ہے جتنا ہمارے پاس ہے۔ کسی ایک ہستی کا انکار نہیں ہے ہمارے پاس، کسی ایک ہستی کا کوئی انکار نہیں، انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ اور ہمیں صحابہ سے بولیں، ہمیں صحابہ سے محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ عالم ارواح میں بھی ہماری روحوں کو صحابہ کی روحوں سے محبت تھی، اور آقا کو صدیق سے محبت تھی۔ کتنی محبت تھی؟ پوچھنے والا کہتا ہے، اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ کیا فرمایا؟ اما عائشہ صدیقہ، ہماری ماں کا نام۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، میں نے مردوں میں پوچھا تھا۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ عائشہ کے باپ صدیق سے۔ اگر آقا اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مجھے محبت ابو بکر صدیق سے ہے یا صدیقہ کائنات سے ہے، تو اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ عالم ارواح میں بھی ان دو روحوں کی سب سے زیادہ محبت تھی۔
اچھا، اس حدیث کی روشنی میں صدیق عالم روا میں آقا کے قریب ہے، ساتھ ہے، اور اتنا ساتھ ہے، اتنا ساتھ ہے، آقا اور صدیق کا اتنا ساتھ ہے. میں مولانا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے جو تھے وہ اقوال وہ پڑھ رہا تھا، تو ان کے اندر ایک بڑا خوبصورت جملہ، کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، گنجائش ہی نہیں ہے، جگہ ہی نہیں ہے، نئے نبی کی نبوتوں والے محل میں جگہ کوئی نہیں. میرے نبی نے فرمایا آخری اینٹ رہتی تھی، اللہ نے مجھے وہاں پہ لگا کے اس محل کو مکمل کر دیا ہے، اب نبوت والے محل میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. کیا خوبصورت ایک مفتی صاحب نے جواب دیا. اس سے کسی نے پوچھا نبی کی تعریف کیا ہے؟ اللہ والوں کی ذرا دل کی آنکھیں بھی روشن ہوتی ہیں، تو سمجھ گئے یہ کس اینگل میں جا کے بات کر رہا ہے، کہاں جا کے یہ پوچھ رہا ہے. بھی نبی کی تعریف کیا ہے، پیغمبر کی تعریف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جس پہ وحی آئے، نبی وہ ہوتا ہے جس اللہ سے براہ راست جس کا رابطہ ہو، جبریل جس کے پاس آئے، جو معجزات دکھائے. یہ بہت سارے دلائل تھے، لیکن انہوں نے خوبصورت اور دو حرفی بات کی. کہتے ہیں نبی وہ ہوتا ہے جو مسجد اقصی میں آقا کے پیچھے نماز پڑھے. دلیل سمجھیں آپ، اب مزید دلائل کی ضرورت. جس نے آقا کے پیچھے مسجد اقصی میں نماز نہیں پڑھی وہ نبی، وہ کانا ہوگا، دجال ہوگا، کذاب ہوگا، زمانے بھر کا لعین ہوگا، نبی نہیں ہو سکتا. پیغمبر کی تعریف ہے مختصر. تو بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جس سے محبت ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہے. اب اسی کو اچھا، میں وہ حضرت تھانوی صاحب کا قول کیا فرمایا کہ دیکھو، سوال کرنے والے کا سوال ہے کہ اگر آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو جب آپ کہتے ہو کہ صحابیت سیدنا ابوبکر صدیق کی قرآن سے ثابت ہے، نبیوں کے بعد سب سے زیادہ مقام سیدنا صدیق اکبر کا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، تو پھر اللہ کے نبی نے یوں کیوں نہیں فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو ابو بکر صدیق نبی ہوتا؟ آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ خوبصورت جواب فرماتے ہیں، فرمایا دیکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے لیے اپنے سے بعد کا لفظ ہی نہیں بولتے تھے. محبت ایسی، ساتھ ایسا، اور پھر ایسا نبوت کا رنگ چڑھا کہ کمال ہے. ایسا رنگ کسی اور صحابی پہ نہیں چڑھا جیسا نبوت کا رنگ صداقت پہ چڑھا ہے. اور علماء کرام لکھتے ہیں یہ رنگ سب سے زیادہ غار کی 3 دن 3 راتوں میں چڑھے. جب آقا کے ساتھ ابو بکر غار میں ہے نا 3 دن 3 راتیں، تو ان 3 دن 3 راتوں میں جو صداقت پہ نبوت کا رنگ چڑھا ہے، توجہ ہے، جملہ بولنے لگا ہوں، بڑا قیمتی اور خوبصورت جملہ ہے. آقا کا رنگ صداقت پہ ایسا چڑھا، غار سے آقا باہر تشریف لے کے مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں کے لیے پہچاننا مشکل ہو گیا آقا کون ہے، صدیق کون ہے. مشہور واقعہ سنا آپ نے کہ وہ جو آتا ہے پہلے آگے ابو بکر سے سلام کرتا ہے، ابو بکر سے مصافحہ کرتا ہے، وہ سمجھے یہ نبی ہے. اچھا، سب سے پہلا ختم نبوت کا دفاع بھی ابو بکر نے کیا. سب سے پہلا محافظ ختم نبوت سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اور مسیلمہ کذاب کے خلاف نہیں، اس سے بھی پہلے. کیسے؟ حضرت ابو بکر سمجھ گئے
کہ یہ تو مجھے نبی سمجھ بیٹھے، جبکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو کیوں نہ آج اپنے عمل سے دفاع کروں۔ حضرت ابوبکر صدیق اٹھے، آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آئی تو حضرت ابو بکر نے چادر کو لیا اور اللہ کے نبی کے اوپر چھاؤں کے لیے چادر کر دی۔ اب وہ سمجھے کہ جس پر چادر ہے یہ نبی ہے، جو چادر اٹھا کے کھڑا ہے یہ غلام ہے۔ اب نبوت اور صداقت میں فرق آیا۔ لوگ کہتے ہیں وہ جانتے نہیں تھے، ان کو پتا نہیں تھا۔ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، نورانیت، روحانیت، آپ کے انوارات، وہ ساری چیزیں کیا سب سے علیحدہ نہیں تھی؟ لیکن آج یہاں کیا ہوا ہے؟ آج یہ کام کیوں ہوا ہے؟ تو پتہ چلا کہ جو غار کی 3 دن اور 3 راتیں ہیں، غار کی، ان غار کی راتوں میں وہاں کوئی تیسرا نہیں آیا، کوئی تیسرا نہیں آیا۔ دشمن کی شکل میں بھی آنا چاہا تو نہ آ سکا۔ کسی کو مکڑی نے جالے سے روکا تو کسی کالے کو ابو بکر کی ایڑی نے روکا، اور پھر کالا یہ ہر دور میں ڈستا ہے، یہ ہر دور میں ڈستا ہے۔ اس کی پرانی بیماری ہے، اس کی گندی عادت ہے، یہ اس کا کام ہے ڈسنا، لیکن ابو بکر کا کام ہے دفاع کرنا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، غار ہے غار کی بات شروع ہو گئی تو تھوڑی سی کر لیں، واقعہ بڑا خوبصورت ہے۔ غار ہے نا، اب دیکھیں، پہلے ولادت آقا کی ہے، پھر صدیق کی ہے۔ پہلے ولادت آقا کی ہے، پھر صدیق کی ہے۔ پہلے آقا نے نبوت کا اعلان کیا، پھر ابو بکر کی صحابیت کا اعلان ہوا۔ پہلے تبلیغ آقا نے کی، پھر ابو بکر صدیق نے کی۔ پہلے خطبات آقا کے ہیں، پھر ابو بکر صدیق کے ہیں۔ پہلے قربانی آقا نے دی، پھر ابو بکر صدیق نے دی۔ غزوات کے اندر، جہاد کے میدان میں پہلے پہلے اللہ کے نبی ہیں، پھر ابو بکر صدیق ہے۔ بات کو غور سے سمجھنا اور پوری بات سننا، ہر جگہ پر پہلے اللہ کے نبی ہیں، پھر ابو بکر صدیق ہے۔ اگر آج بھی آپ مزار کے منظر کو دیکھیں تو پہلے وصال آقا کا ہے، پھر ابو بکر کا ہے۔ دنیا میں آنے سے دنیا سے جانے تک پہلے آقا ہیں، پھر صدیق ہے، لیکن غار کو دیکھیں، پہلے صدیق ہے، پھر آقا ہے۔ پہلے صدیق ہے، آقا آپ ٹھہر جائیں، آپ رک جائیں، تشریف رکھیں، میں اندر جاتا ہوں۔ میں نے یہاں سے ایک نقطہ نکالنا ہے، موتی بنا کے آپ کو دینا ہے۔ آپ پھر بھی مجھے دیکھ رہے ہیں غصے سے، جیسے میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو آپ کو پسند۔ بھائی محبت سے، ذرا ذوق سے ایک بار کہیں سبحان اللہ۔ آپ بزرگ ہیں، اللہ کے گھر میں محبت سے بیٹھیں، ذوق سے بیٹھیں۔ آقا، میں جاتا ہوں نا اندر، میں جا کر دیکھتا ہوں اندر کوئی کالا تو نہیں ہے، اندر کوئی موذی تو نہیں ہے، اندر کوئی شریر تو نہیں ہے، اندر کوئی صفائی کی ضرورت تو نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر پہلے تشریف لے گئے، غار کو صاف کیا، مشہور واقعہ سنتے رہتے ہیں۔ سوراخوں کو بند کیا، 2 سوراخ بچے، ایڑی ایک یہاں، گود بنائی ایک بستر کی شکل میں، اور عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آقا تشریف لے آئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ میرا اور آپ کا، تمام انسانوں کا دل ایک غار ہے۔ بات سمجھیں، میرا آپ کا، تمام انسانوں کا دل بھی ایک غار ہے۔ غار ثور میں یا صدیق پہلے نہیں جاتے، ہر دل میں صدیق پہلے جاتا ہے۔
اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک ضابطہ سمجھا دیا کہ کائنات کے اندر آقا یہاں صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں تب تک نہیں جاتے جب تک صدیق نہ جائے۔ دل کو صفائی کی ضرورت نہیں ہے، جس کے دل میں بغض صحابہ کا مرض لگاؤ، جس کے دل میں صحابہ کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہوں، اس کی صفائی کے لیے پہلے صدیق کی محبت جائے گی، پھر آقا کی محبت جائے گی۔ اور جس دل میں صدیق کی محبت نہیں جاتی اور کہتا ہے میں آقا کا عاشق ہوں، میں نبی کا عاشق ہوں، کذاب ہے، جھوٹ بولتا ہے، زمانے کا بڑا کذاب ہے، اور بھائی یہاں صداقت جاتی نہیں، وہاں نبوت جاتی نہیں۔ غار ہے، غار، یہ دل غار ہے۔ ہم بھی چائے کی پیالی پی کے کہہ دیتے ہیں ہاں سائیں ساڈے نال بڑے چنگے نے، میں تسی گلاں کرتے رہندے، اسی کہنے بھی تہاڈے نال اسی کدوں کہہ کے ماڑے نے، لیکن اپنے اندر ویکھو جیڑا تہاڈے نال چنگا ہے وہ صحابہ نال چنگا کیوں نہیں؟ بات سمجھیں بھائی؟ میں کہوں ایک آدمی میرے ساتھ تو بڑا اچھا ہے، میری تو بڑی تعریف کرتا ہے، میں نے تو اس میں بڑی اچھائیاں دیکھی ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے او بھائی جو تیری تعریف کر رہا ہے، جو تجھے اچھا کہہ رہا ہے، وہ صحابہ کو اچھا کیوں نہیں کہتا؟ کیا خدا نہ خواستہ تیرا ایمان کہیں صحابہ کے متضاد تو نہیں ہے کہ جو تیری طرف اس کا جھکاؤ ہے صحابہ کی طرف نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں فلاں جو ہے نا اس کو سارے سنتے ہیں اور سارے اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، اور اس کو دل کی تختی پہ لکھیں، فرمایا سنو، جس سے سارے محبت کریں، جس سے سارے محبت کریں، بچ جاؤ وہ منافق ہے۔ اس لیے کہ مخلص بندہ، کھرا بندہ، اس سے سارے محبت نہیں کرتے۔ اولاد کے ساتھ باپ مخلص ہوتا ہے نا۔ اچھا اولاد، آپ اس پہ خاموش ہیں، اولاد والے سارے بیٹھے ہیں الحمدللہ، یا اولاد بیٹھی یا اولاد والے بیٹھے ہیں، باپ سے زیادہ مخلص دوست اولاد کے ساتھ کو اور ہو سکتا ہے؟ اچھا 90% ہمارے نوجوان وہ ہیں جو والدین کو اس وجہ سے اس پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ابا سانو ہر گال تو ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آپ دیہاتی ہیں زیادہ سمجھتے ہیں، ہر گل تو ٹوکتا رہتا ہے۔ اچھا باپ کا ٹوکنا اس کے مخلص ہونے کی دلیل ہے نا، اولاد کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ اور ایک بندہ باہر سے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اس کو سارے اچھا کہتے ہیں، اور بھائی کھرا بندہ تو اولاد کو اچھا نہیں لگتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مخلص آدمی دنیا میں کوئی نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہبر و رہنما کوئی نہیں، قائد اور لیڈر کوئی نہیں، سب نے مان لیا۔ میرے نبی نے جب فرعون کی چوٹی پہ اعلان کیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اخلاق کے پھول نہیں جھڑتے تھے، لیکن کیا خیال ہے مکہ والوں نے کہہ دیا تھا لبیک، پتھر کیوں مارے تھے؟ معاذ اللہ یہاں کیا کہو؟ یہاں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر عادت، ہر کمالات میں سب سے اول ہے۔ منافق جو ہوتا ہے نا، اس سے سارے اس لیے خوش ہوتے ہیں کیونکہ اس کا مقصد ہی سب کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ ہاں جی، ادھر سے چائے کی پیالی پی، تاڈے ورگا کون ہے پھر؟ اے جڑا چک ہے نا، یقین جانو تاڈے ورگے لوگ اٹھ جان تے پھر چک چ پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ تے دوجے کو گئے انہیں کہا چودھری نو پڑا پڑا واہ ماریاں، پر چودھری بندہ آنے دا نہیں۔ منافقوں کا یہ کام ہے، چائے کی پیالی ادھر سے بھی پی لی۔ اور اس کا ایک خیال رکھا کریں، جو تمہارے سامنے تمہاری تعریف اور کسی کی غیبت کر رہا ہے نا، وہ کسی کے پاس جا کے تمہاری تعریف نہیں کرتا۔ منافق کی ایک نشانی سمجھ لیں، جو آج تمہارے سامنے کسی کی غیبت کر رہا ہے نا، وہ کسی کے پاس جا کے تمہاری، ہاں جی ایسی نہ چوڑے ہو جایا کریں، بلے بندہ بڑی گلا سنا گیا، نہ ایسے بندے سے بچیں، خوب بچیں۔ بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں جاتے ہیں، بستر بن جاتا ہے۔ اچھا غار کی حضرت بھی فرما رہے تھے مجھ سے پہلے، کتنے دن کتنی راتیں ہیں؟ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں بات میں ذرا وزن پڑ جائے، کتنے دن کتنی راتیں؟
3 دن، اس نقطے کو بھی غور سے سمجھیں، 3 دن 3 راتیں، ایمانداری سے بتائیں 3 دن 3 راتیں حضرت ابو بکر جاگتے رہے، آقا سوئے رہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا، وہ اس سے بڑی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن کیا آقا ایسا کریں گے؟ بھائی جو آقا ہمیں، مجھے، آپ کو غلاموں کے حقوق بتا رہے ہیں، وہ اپنے غلاموں سے ایسا کریں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے سب کچھ لٹا دیا اور کچھ نہ گھر میں چھوڑا، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آقا کہیں ابو بکر تو نہیں جاگنا ہے، میں نے سونا ہے۔ اچھا، ویسے یہاں سے باتیں پھوٹتی ہیں، جیسے نا پودا پھوٹتا ہے، باتیں بڑی پھوٹتی ہیں۔ ایک خوبصورت اور بات میرے ذہن میں آئی، ایمانداری سے بتائیں، جب یہ سفر تھا غار ثور تک کا، تو اس سفر میں بوجھ کس نے اٹھایا؟ تھکا کون تھا؟ سمجھو بھائی، یہاں چلتے ہوئے آقا کے قدم مبارک، نالین مبارک زخمی ہوئے، ابو بکر ان کے نہیں ہوئے، وہ کسی اور رستے پہ تھے، ہوئے تو دونوں کے، لیکن یہاں اے اللہ کے رسول، ابو بکر کی زندگی میں آپ کے نالین مبارک، آپ کے قدموں سے خون کا قطرہ نکل آئے، ابو بکر یہ برداشت نہیں کرے گا، یہ برداشت نہیں ہوگا۔ آپ کندھوں پہ بیٹھیں، آپ کندھوں پہ بیٹھیں، آپ کندھوں پہ بیٹھیں، آقا بیٹھے ابو بکر کے کندھوں پہ، آقا بیٹھے ابو بکر کے، بات سننا، آقا بیٹھے ابو بکر کے کندھوں پہ، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھا کے چل رہے ہیں، آقا کی ایڑیاں ابو بکر کے سینے پہ، اور بھائی یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں لگیں، وہاں سے زمزم نکلتا ہے، تو یہاں میرے آقا کی ایڑیاں صدیق کے سینے پہ لگیں، وہاں سے صدیق کی صداقت نکلتی ہے۔ ایک وہ ایڑیاں، ایک یہ ایڑیاں، مقابلہ ہی نہیں ہے۔ چل پڑے لے کے نبوت کو، غلط تو نہیں کہہ رہا، میں نے کچھ بات آپ کو سمجھانی ہے، اس طرف لے کے آ رہا ہوں، اس لیے میں اتنا زور لگا رہا ہوں۔ چل پڑے نبوت کو لے کر۔ اچھا، جو بندہ کوئی 1200 سال سے شور مچا رہا ہے، حق تو نہیں بنتا تھا لیکن ابو بکر خلافت لے گیا، آپ نے ایسے بندے سنے ہوں گے نا، یا ان کے بارے میں سنا ہوگا، حق تو نہیں بنتا تھا، ابو بکر خلافت لے گیا، توجہ، حق تو نہیں بنتا تھا، ابو بکر امامت لے گیا۔ میں کہتا ہوں تیرا رونا، تیرا پیٹنا، تیرا چیخنا اپنی جگہ پہ ہے، اور بھائی تو نے کیا دیکھا؟ تو خلافت کو دیکھ رہا ہے، تو امامت کو دیکھ رہا ہے، پلٹ کے دیکھ، ہجرت کی رات ابو بکر کندھوں پہ اٹھا کے نبوت لے گیا۔ یہ سوچ رہے ہو کہ خلافت لے گیا، خلافت کیا ہے؟ ابو بکر تو کندھوں پہ اٹھا کے نہیں لے گیا۔ کیا مقام ہے، کیا مقام۔ اچھا، وہ غار کا کسی نے دیکھا ہو، وہاں اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا، تحدیث بالنعمت کے طور پہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ غار ثور کا جو سفر ہے نا، اب تو خیر انہوں نے کچھ رستے کو سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اب بھی خالی نوجوان آدمی چڑھتے ہوئے تھک جاتا ہے، اور آقا نبوت کا، ابو بکر نبوت کا بوجھ اٹھا کے چڑھیں، اور توجہ کرنا، پھر سیدھا رستہ تھوڑا سا بنتا ہے، لیکن وہ دکھایا گیا کہ کبھی ادھر جا رہے ہیں، پھر 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 غار کو گئے، سیدھا نہیں گئے۔ اب میں اس پہ ذرا دیکھ رہا تھا خطبات بہت سارے خطیبوں کے، تو مجھے ایک بڑی خوبصورت بات ملی وہاں سے، وہ یہ تھی
کہ آقا ابو بکر سیدھے کیوں نہیں غار میں گئے؟ سفر تھوڑا بنتا تھا، تھکے ہوئے ہیں، نبوت کا بوجھ ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ تو اگر ذوق سے دیکھیں اور اس کو بڑی ہی دل کی محبت گہرائی سے دیکھی تو یہ پتا چلتا ہے کہ آج ابو بکر نے بھی کہا کہ آقا نے کون سا روز روز بیٹھنا ہے، آج بیٹھ ہی گئے ہیں تو ذرا مزے تو لینا۔ اور بھائی معراج کی رات براق سواری، جنت کی سواری حرکت میں آئی تو حضرت جبریل نے کہا ٹھہر جا، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر نبوت سوار ہے، تیرے اوپر ختم نبوت کا تاج رکھنے والا سوار ہو چکا ہے، حرکت نہیں کرنی، ہلنا نہیں ہے، کانپنا نہیں ہے، محبوب کو تکلیف ہوگی، لیکن یہاں صدیق کے لیے رب کی طرف سے اجازت ہے، اے ابو بکر تو جھومتا ہوا دائیں کو جا، تو جھومتا ہوا بائیں کو جا، آج تو ہے اور تیرے ساتھ نبوت ہے، کوئی پابندی نہیں، براق پہ پابندی ہے، صدیق پہ نہیں، براق پہ پابندی ہے، صدیق پہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں بات پھر آگے نکل جاتی ہے۔ بستر بنا، آقا تشریف فرمائے، آقا سو گئے، صدیق جاگ رہا ہے۔ میرے آقا جب دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ ہیں تو یاد رکھیں اس وقت سب سے بڑی عبادت آقا کی زیارت ہے، آقا کی توجہ کریں، 3 دن 3 راتوں تک یہ سب سے کائنات کی بڑی عبادت صرف ابو بکر نے کی ہے، کسی اور کو اعزاز ان 3 دن 3 راتوں۔ اچھا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آقا سوئے رہیں 3 دن 3 راتیں، سیدھی نہیں، ایک جاگتا ہے ایک سو جاتا ہے، ایک جاگتا ہے دوسرا سو جاتا ہے۔ قرآن کے انداز میں کہہ رہا ہوں، ثانی یسنئی اذ ہما فی الغار، غار کے اندر جو دوسرا تھا لصاحبہ، وہ آپ کا صحابی تھا۔ ہاں، قرآن پاک کا یہ لفظ 14 صدیوں سے کوئی نکال نہیں سکا، قیامت تک کوئی نکال نہیں سکے گا، اور جب تک کیا، قیامت تک، قیامت کیا، جنت میں جا کے بھی جس کی تلاوت ہوگی وہ قرآن ہوگا، اور قرآن پاک محفوظ ہے، الٹے لٹک جاؤ، جتنا زور کسی نے لگانا ہے لگا لے، آپ سے نہیں کہہ رہا، کہنے والوں سے کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں، جتنا کسی نے زور جتنا ہے لگا لے، جتنی کتابڑیاں ہیں کھول، ابو بکر کی صحابیت قرآن میں ثابت ہے اور یہ نکل نہیں سکتی، جو مرضی کر لو۔ اچھا، ایک جاگ رہے ہیں تو ایک، اچھا جب آقا جاگ رہے ہیں تو کون سو رہا ہے؟ توجہ ہے، جب آقا جاگ رہے ہیں تو کون سو رہا ہے؟ جب ابو بکر جاگ رہے ہیں تو کون سو رہا ہے؟ یعنی ایک پہرا دے رہا ہے تو ایک سو رہا ہے، ایک پہرا دے رہا ہے تو ایک سو، نقطہ نکلے گا یہاں سے، موتی نکلے گا، ایسا موتی، کیا بات ہے، ایک پہرا دے رہا ہے تو ایک سو رہا ہے۔ اب ابو بکر سو رہے ہیں، آقا پہرا دے رہے ہیں، پتا چلا ابو بکر کی حفاظت آقا کی سنت ہے، آقا سو رہے ہیں، ابو بکر جاگ رہے ہیں، میرے نبی کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کا دفاع ابو بکر کی سنت ہے۔ بھائی اس سے پتا چلا کہ صداقت کا تحفظ نبوت کی سنت ہے، نبوت کا تحفظ صداقت کی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سے یہ دونوں کام لے۔ دنیا کے اندر ابو بکر آقا کے جہان کتنے ہوئے؟ یہ کتنے جہان ہوئے؟ عالم ارواح اور عالم دنیا، اور اتنے ساتھ اس پہ متعدد روایات ہیں جو اس وقت پڑھی نہیں جا سکتی، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، سردی میں بیٹھے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگلا جہان ہے عالم برزخ کا، میں مختصر کر رہا ہوں، قبر کا جہان۔ کس کا جہان؟ قبر میں آقا کے ساتھ کون ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کسی کو کوئی شک تو نہیں؟ ہاں، میں نے پچھلی مرتبہ بھی شاید یہ عرض کیا تھا، ایک بندہ وہ روزہ رسول پہ کہتا ہے میں باہر سے حاضری دے لیتا ہوں، میں اندر باب السلام سے داخل نہیں ہوتا، اندر نہیں جاتا، میں باہر سے حاضری بس گنبد کو دیکھ کے دے لیتا ہوں۔ خدا کے بندے اندر جایا کر، اللہ تجھے وہاں لے گیا تو آگے بھی جایا کر، پتہ نہیں تھا نا یہ کون ہے، وہ اندر بھی جایا کر۔ کہتا اندر نہیں ہم جاتے۔ ہم نہیں جاتے کیا مطلب؟ کہتا ہم سب بھی باب السلام میں نہیں جاتے۔ حیرانگی ہوئی، تعجب ہوا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ کہتا ہے وہاں نا ابو بکر و عمر سوئے ہوئے ہیں، ہم اس لیے نہیں جاتے۔ جواب دینے والا بڑا حاضر دماغ تھا، کہتا ہے خدا کا شکر ادا کرو وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ، تم وہ سوئے ہوئے ہیں تو تم مسجد نبوی میں چلے جاتے ہو، تمہارا عقیدہ کہ وہ سوئے ہیں تو وہ تم شکر ادا کرو، ورنہ تمہیں مدینے میں کون آنے دیتا؟ ورنہ تمہیں عرب میں کون آنے دیتا؟ اچھا، یہاں پہ مجھے ایک بات ہے، اس کو غور سے سنیں۔ یہ جو ہم آج تک نقشہ سوچتے آئے ہیں یا ہمیں بتایا جا رہا ہے نا، ایسا نقشہ نہیں ہے وہاں کہ یہاں آقا کی قبر مبارک ہے، دائیں طرف ابو بکر کی، بائیں طرف عمر کی، یہی سن رہے ہیں نا؟ ایسا نہیں ہے وہاں۔ آقا کی قبر انور ہے، پھر بائیں طرف ہی، بائیں طرف، دائیں طرف کوئی قبر نہیں ہے، دیوار ہے، بائیں طرف ہی تھوڑا سا نیچے آقا کے سینہ مبارک پر ابو بکر کا سر ہے۔ ابو بکر کا سر آقا کے سینے مبارک کے برابر ہے اور قبر ہے۔ پھر اس سے آگے بائیں طرف ہی حضرت عمر ہیں، ابو بکر کے سینے کے برابر، اتنا نیچے فاصلہ۔ سمجھ گئے فاصلہ؟ دل کدھر ہوتا ہے؟ بائیں سائڈ پہ۔ ابو بکر کدھر ہیں؟ اچھا، جب کسی کو قبر میں لٹایا جاتا ہے چہرہ کدھر ہوتا ہے؟ دائیں سائڈ پہ۔ دائیں سائڈ پہ جدھر آقا کا دل ہے ادھر صدیق کا چہرہ ہے۔ آج بھی آقا کے دل سے انوارات و برکات جس کے دماغ میں منتقل ہو رہی ہیں وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ بلا فصل پہ شور مچاتے ہیں، خلیفہ بلا فصل نہیں، کیوں نہیں بھائی، آج بھی ہیں، فاصلہ آج بھی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، آپ حیران ہو جائیں گے، واقعہ آپ نے سنا ہے لیکن اس کے اندر ایک اور بات ہے، نئی تحقیق میں نے جب پڑھا میں حیران ہوا۔ میں سمجھتا ہوں آپ پریشان ہیں، تھوڑے سے مشکل میں بیٹھے ہیں، لیکن سنیں اس بات کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ انور، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ نور الدین زنگی بادشاہ تھا، مشہور واقعہ سنیں۔ خواب آیا کہ مجھے دو کتے پریشان کر رہے، اور آقا نے ان دو یہودیوں کے گریبان پکڑ کے نور الدین زنگی کو دکھا دی، اور وہ چہرہ ان کا نور الدین زنگی کے آنکھوں میں یوں سمجھے عکس بیٹھ گیا۔ بٹھانا تھا، نور الدین زنگی پہنچا مدینہ، سارے کی بادشاہ تھا، سب کی دعوت کی، یہاں سے گزارو سب کو، سب گزرتے گئے کھانے کی طرف، سب گزرتے گئے، پورا مدینہ گزار دیا۔ نور الدین زنگی کہتا ہے کوئی رہ گیا ہے، مدینہ والے کہتے ہیں کوئی نہیں رہا۔ کہا نہیں کوئی رہ گیا، کہا کوئی نہیں رہا۔ اب نور الدین زنگی اپنی جگہ سچا تھا، کہتا غور کرو، سوچو۔ ان کا بھی اچھا، دو آدمی بڑے نیک، دو آدمی بڑے نیک، بڑے متقی، انہیں اللہ اللہ سے اور کوئی کام ہی نہیں، بس اللہ اللہ کرتے۔ ان کے اللہ اللہ کی وجہ سے ان کو حجرہ ایک دے دیا، کمرہ سائڈ پہ، وہاں رہتے ہیں۔ ہم نے کبھی ان کو کھاتے پیتے یا کام کرتے نہیں دیکھا، بس جب دیکھیں روضہ رسول کی صفائی کر رہے ہیں، مسجد نبوی کی صفائی کر رہے ہیں، بس ننگے پاؤں تسبیحات۔ انہوں نے کہا ان کو لے کے آؤ۔ وہ نہیں جی باہر جاتے، لے کے آؤ۔
ان کو جب باہر لے کے آئے تو وہی تھے. نور الدین زنگی نے پوچھا ہاں بھائی کیا کرتے ہو؟ کچھ نہیں بس اللہ اللہ. اس لیے کہتے ہیں جو سارے دن حجرے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرے وہ بھی بندہ چنگا نہیں ہوتا. باہر نکل کے تبلیغ بھی اس نبی کی سنت ہے، تلوار اٹھا کے جہاد بھی نبی کی سنت ہے، غزوات میں جانا بھی میرے نبی کی سنت ہے. رہبانیت عیسائیت میں تھی، وہاں ختم ہو گئی ہے. اسلام میں رہبانیت جائز؟ کوئی کہے میں جنگل میں چلا جاؤں عبادت کروں، اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. بھائی اس ماحول میں رہ کر گناہوں سے بچو پھر تم ولی ہو. اس نے کہا اچھا کیا کر دے؟ اللہ اللہ. جب لگے نا 4-5 کوڑے، ہاں جی ہن سن چھڑ دے، سیدھی گل دس دیں کیا فلاں ہمارا کمرہ ہے، وہاں سے ہم نے سرنگ نکالی ہے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہم مسلمانوں کے نبی کو، وہ یہودی تھے، مسلمانوں کے نبی کو نکال کر لے جانا چاہتے ہیں، بعد میں مذاق بنائیں گے کہاں ہے تمہارا نبی، قبر کھود کے دیکھو وہاں تو نبی نہیں. مذاق بنائیں گے اور معاذ اللہ آپ کے جسد اطہر کی گستاخی کریں گے، توہین کریں گے. یہ ان کا نظریہ تھا. بادشاہ نے کہا ان کے سر قلم کر دو، دونوں کو قتل کر دیا. نور الدین زنگی اس کمرے میں آیا، توجہ ہے، اس کمرے میں آیا، اس سرنگ سے اندر گیا. جب اندر جاتے 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 جاتے، اچھا یہاں سے کسی نے سرنگ کھود کے دوسرے گھر جانا ہو تو سرنگ کھودتے ہوئے آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ کس کمرے میں جا کے نکلے گی، ایک اندازہ ہوتا ہے. کمرے کے بھی پھر اس کونے سے بھی نکل سکتی، اس کونے سے بھی. یہاں جو اندر جا رہا ہے وہ کسی طریقے بھی آئیڈیا نہیں لگا سکتا، مشکل کام ہے. یہ نور الدین زنگی اندر گئے، آگے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پاؤں مبارک کی طرف سے کھلی ہوئی تھی. یہاں تک وہ پہنچ چکے تھے. یوں سمجھیں کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو چکے تھے، لیکن جس طرح قرآن کی حفاظت رب کرتا ہے، صاحب قرآن کی حفاظت بھی رب کرتا ہے. اب انہیں موقع نہیں مل رہا تھا کہ نکلیں کیسے یہاں سے لے کے، لیکن ایسا ہونا نہیں تھا. نور الدین زنگی نے آقا کے قدموں کا بوسہ لیا. سن کے مزہ آیا؟ جس نے بوسہ لیا ہوگا. معراج کی رات آقا کو جگانے کے لیے نا جبریل آیا. کیسے جگاؤں؟ آواز دوں گستاخی ہے، کپڑا ہٹاؤں گستاخی ہے، پکڑ کے ہلاؤں گستاخی ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب کے تلووں کو چوم، تجھے چومنے میں مزہ آئے گا، میرے محبوب بیدار ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہو گئے نا، جبریل پھر بھی چومتا رہا. مقصد پورا ہو گیا، بیدار کرنا تھا، لیکن جبریل پھر بھی چوم رہے. تو شاعر نے اس کو شعر میں بند کیا ہے کہ جبریل سے کہا گیا اب رک جا، ہٹ جا، بس کام پورا ہو گیا. جبریل کہتا ہے اس لیے نہیں رکتا، مزہ بڑا آ رہا ہے. اور بھائی تجھے مزہ آ رہا ہے، تو نے آدم تا عیسیٰ سارے نبیوں کو دیکھا، نبیوں کے پاس وہی لے کے گیا، جنت کے نظارے تو نے کیے، جنت کی گلیوں اور بازاروں کو تو نے دیکھا، اور تو کہتا ہے کہ مجھے مزہ آ رہا ہے. جبریل کہتا ہے نہ جنت میں نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ، جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، کہیں اور یہ مزہ نہیں ہے. اچھا بوسہ لیا نور الدین زنگی نے اور واپس آیا، سرنگ سے واپس نکل آیا. کہتا ہے بھی اس کے سائیڈوں پہ نا، اس روزے کی سائیڈ پہ کھدائی کی جائے، اور کھدائی کر کے یہاں سیسا پلائی دیوار بھری جائے، تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح آنا بھی چاہے تو وہ دیوار اب ٹوٹ نہیں سکتی. بہت گہرائی تک اس نے وہ دیوار کو بھر دیا سیسا پلائی. اور بعض نے لکھا ہے کہ اس نے اس دیوار کو یوں بھرے. بات سمجھ گئے؟ یعنی کہ ترشی آئی ہے، نیچے سے آ کے دیوار کے کونے مل گئے ہیں، یعنی اب نیچے سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا. نور الدین زنگی نے کام کیا. جب اس نے کھدائی کروائی نا، اوپر کھڑا ہے پاس. اب کھدائی میں پتا چلا کہ یہ سرنگ کہاں آ رہی تھی. جو سرنگ آ رہی تھی دور سے تو نہیں نا آئیڈیا ہو سکتا تھا یہ کہاں آئی ہے. اب کھدائی تو قریب ہوئی ہے نا، اب پتا چلا تو وہ جو سرنگ تھی نا وہ حضرت ابو بکر کے قدموں میں آئی تھی. اور جو نور الدین زنگی نے بوسہ لیا تھا نا وہ ابو بکر کے قدموں کا لیا تھا.
ایک بات کہنے لگا ہوں، اللہ نے اپنے حبیب کا سب سے بڑا محافظ روزے میں بھی ساتھ سلایا کہ یہاں بھی کو آئے تو قدم پہلے ابو بکر کے ہیں، بھائی غار میں سانپ آئے تو قدم، اور مزار میں یہودی آئے تو قدم، عالم برزخ میں بھی ساتھ ہیں۔ کتنے جہان ہو گئے؟ چوتھا جہان دیکھیں۔ آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اور بعض صحابہ نے اس کا نقشہ بھی لکھا ہے کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، تھوڑا سا پیچھے ادب سے کھڑے ہو گئے، حضرت عمر پاس کھڑے تھے اور بائیں طرف کھڑے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو پاس بلایا اور یوں کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا دوستی محبت میں، اور ابو بکر سے فرمایا تو بھی آ جا، ابو بکر کے کندھے پہ دایاں ہاتھ رکھ دیا۔ تصویر بناتے ہو نا ہاتھ رکھ کے دوستوں کے کندھوں پہ، یہاں بھی ایک تصویر کشی ہوئی ہے، سیرت میں لکھی ہے۔ ہاتھ رکھ کے آقا نے فرمایا دیکھو دنیا میں ہم ایسے یار ہیں، قیامت کے دن بھی ہم ایسے اٹھیں گے۔ اور آقا نے فرمایا حوض کوثر پہ میرے دائیں طرف صدیق ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا۔ میدان محشر میں بھی، میدان محشر میں بھی ساتھ ہیں۔ جہان کتنے ہوئے؟ پانچواں رہ گیا۔ فرمایا جنت کے اندر مقام محمود جو ملے گا نا، حدیث ہے، مقام محمود جو جنت میں جا کے ملے گا، صدیق میرے ساتھ ہو۔ جہان کتنے ہوئے؟ ساتھ چھوٹا ہے کہیں؟ کون چھڑوائے؟ کون ہٹائے؟ کون یہ ساتھ چھین سکتا ہے؟ اب کوئی کتابیں کھول لے، اب کوئی تاریخ کھول لے، اب کوئی کچھ بھی کرنا چاہے، یہ ساتھ ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، حیرانگی کی بات ہے کہ ایک سفر ایسا تھا کہ اللہ کے نبی اکیلے تشریف لے گئے معراج پر، ابو بکر ساتھ نہیں گئے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب آپ سدرۃ المنتہا سے اوپر تشریف لے کے جانے لگے نا، یہاں جبریل نے کہا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، تو وہ ایک ہولناک منظر تھا، وحشت تھی، وہاں تنہائی تھی۔ آقا نے دائیں بائیں دیکھا، یعنی کہ وہ جہان ہی اور تھا۔ وہ جو ہمارے بھائی اعتراض کرتے ہیں نا، اللہ کو اللہ کے نبی نے معراج والی رات کیسے دیکھا، جبکہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ لا تدریک الابصار، کوئی آنکھ دنیا کی اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ معراج کی رات دیکھا ہو؟ ہم کہتے ہیں بھائی آپ اس کو پورا سمجھ لیتے تو آپ کو سمجھ آ جاتی، دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور جو سدرۃ المنتہا سے اوپر جائے وہ اس دنیا میں نہیں رہتا۔ جنت میں جا کے اللہ کو آپ نے دیکھنا کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ حضرت حیدری صاحب کے پاس ایک شخص آیا، دو شخص آئے، ایک کہتا ہے جی جنت میں، ایک کہتا ہے قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، دوسرا کہتا ہے نہیں ہوگا۔ ایک نے کہا ہوگا، حیدری صاحب کہتے ہیں ہاں ہوگا۔ دوسرا کہتا ہے جی نہیں ہوگا، حیدری صاحب کہتے ہیں ہاں نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا جسے ہوگا وہ کہتا ہے ہوگا۔ بات تو سمجھنے کی ہے نا، تو یہ بات سمجھیں کہ دنیا کی کوئی آنکھ نہیں۔ اچھا بات کو ختم کرتے ہیں۔ جب سدرۃ المنتہا سے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وحشت کے عالم میں تھے نا، تو اس وقت پیچھے سے ایک آواز آئی، حضرت ابوبکر صدیق، واقعہ امام فخر الدین رازی نے لکھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، توجہ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ہوا کہ صدیق یہاں بھی، وہ ساتھ نہیں تھے، آواز آئی ہے۔ اللہ کے پاس پہنچے، واپس آئے اور آ کے فرمایا ابو بکر تیری آواز وہاں آئی۔ یا رسول اللہ مجھے تو ابو جہل نے بتایا، مجھے تو یہ بھی قسمت کی بات ہے۔ ابو جہل کہتا ہے ابو بکر کوئی آدمی یہ کہے تو ایسا ہو سکتا ہے؟
اچھا اس کا خیال تھا کہ حضرت ابوبکر سوچیں گے ایسا تو پھر نہیں نہ ہو سکتا کون. تو حضرت ابوبکر کا جواب سنیں. تو میں ابو جہل نہیں ہو سکتا اگر کوئی اور کہے، ہو سکتا ہے اگر میرا یار کہے. اچھا وہاں پہ حضرت ابوبکر نے ایک تاریخی جملہ بولا، وہ سنیں. فرمانے لگے اے ابو جہل تو نے کس سے سنا کہ آقا اوپر گئے تھے؟ کہتا تیرے نبی سے سنا. تو ابو بکر نے پوچھا میں نے کس سے سنا کہ آقا معراج پہ گئے تھے؟ کہتا ہے مجھ سے سنا. ابو جہل نے کس سے سنا؟ خود حضور سے سنا. اور ابو بکر نے ابو جہل سے سنا. تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں ابو جہل تجھ سے سن کے بھی آقا پہ ایمان لا رہا ہوں، اور تو آقا سے سن کے بھی آقا پہ ایمان نہیں لا رہا. اسے تصدیق کہتے ہیں، اور تصدیق کرنے والے کو صدیق کہتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ میں نے آواز سنی. آقا میں تو ساتھ نہیں تھا. ہاں آپ ساتھ نہیں تھے. میں نے اللہ سے پوچھا ابو بکر میرے ساتھ نہیں تھا، سدرۃ المنتہا سے اوپر ابو بکر کی آواز کیسے آئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پتا تھا، اور میں ہر چیز کا علم رکھنے والا ہوں، کہ جب میرا محبوب سدرۃ المنتہا سے اوپر آئے گا، ایک وحشت کے عالم میں آئے گا، تو پاؤں ڈگمگا نہ جائیں. جس آواز سے اس کو حوصلہ ملتا ہے، میں نے وہ آواز دے کر جب سے آپ کو پیدا فرمایا ہے اس وقت سے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے. صدیق تو وہاں بھی ساتھ ہے. کون کیسے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر کو آقا سے جدا کیا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، فرشتے جس کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.